والذین یرمون ازواجہم، اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں، یعنی اپنی بیوی پر زنا کا وہ الزام لگائیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کے نام سے، انہو لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، یعنی یہ جو اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا رہا ہے، یہ الزام وہ سچا لگا رہا ہے۔ 4 مرتبہ وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر یہ بات کہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ، یعنی 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہو، یعنی 4 مرتبہ قسم کھا کے وہ کہے گا کہ میں سچا ہوں اور میرا الزام درست ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے، انہو لمن الکاذبین، کہ مرد جھوٹا ہے، مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں یوں کہ، یعنی 4 مرتبہ تو وہ عورت قسم کھا کے کہے گی کہ یہ مرد میرا شوہر جھوٹی بات کہہ رہا ہے، مجھ پر الزام جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو، وہ کہے گی اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کو شرعی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اگر مرد اور عورت دونوں گواہی دینے کے قابل ہوں، شہادت کے اہل ہوں، اور عورت اس پر مطالبہ کرے تو مرد پر لعان واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لعان سے انکار کرے تو اس کو اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے۔ اگر جھوٹ کا اقرار کرے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، حد قذف لگائی جائے گی جس کا بیان اوپر گزر چکا۔ اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے۔ 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اللہ کی لعنت مجھ پر اگر میں یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حد قذف ساقط ہو جائے گی، یعنی اب اس پر 80 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، اور عورت پر لعان واجب ہو جائے گا۔ اگر عورت انکار کرے گی تو قید کی جائے گی یہاں تک کہ وہ لعان منظور کرے یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے۔ اگر تصدیق کی اور اس نے کہا کہ میرے شوہر کا الزام درست ہے تو عورت پر زنا کی حد لگائی جائے گی، زنا کی سزا دی جائے گی۔ اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ مرد اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا اگر مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حد ساقط ہو جائے گی، یعنی اسے زنا کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اور لعان کے بعد قاضی کے تفریق کرنے سے فرقت واقع ہوگی، اور یہ تفریق طلاق بائنہ ہوگی۔ قاضی کے فرقت کیے بغیر فرقت نہیں ہوگی، یعنی قاضی ان دونوں میں جدائی کرے گا تو فرقت ہوگی، قاضی کے کیے بغیر جدائی نہیں ہوگی۔ اور یہ تفریق، یہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی، یعنی اس عورت پر ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اگر مرد اہل شہادت میں سے نہ ہو، یعنی وہ گواہی دینے کے قابل نہ ہو، مثلا غلام ہو یا کافر ہو، یا اس پر پہلے قذف کی حد لگ چکی ہو، اس نے زنا کا جھوٹا الزام لگایا ہو اور اسے 80 کوڑے لگ چکے ہوں،
تو لیان نہ ہوگا، اور تہمت لگانے سے مرد پر حد قذف لگائی جائے گی، یعنی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر مرد اہل شہادت میں سے ہو، گواہی دینے کا اہل ہو، اور عورت میں یہ اہلیت نہ ہو، اس طرح کہ وہ باندی ہو، کنیز ہو یا کافرہ ہو، یا اس پر قذف کی حد پہلے لگ چکی ہو، پہلے اس نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور وہ 80 کوڑے کھا چکی ہے، یا وہ بچی ہو یا مجنونہ ہو یا زانیہ ہو، یعنی پہلے اس پر زنا کی حد وہ لگ چکی ہو، اس صورت میں نہ مرد پر حد ہوگی اور نہ لیان ہوگا۔ یہ آیت ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر آدمی اپنی عورت کو زنا میں مبتلا دیکھے تو کیا کرے؟ نہ اس وقت گواہوں کے تلاش کرنے کی فرصت ہے، اور نہ بغیر گواہی کے وہ یہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ کہے گا تو 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گا اور اسے حد قذف لگائی جائے گی۔ حد قذف کے معنی یہ ہے کہ اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اب وہ کیا کرے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور لعان کا حکم دیا گیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا، حکمت والا ہے۔ اللہ کا تم پر فضل ہے، اللہ کی تم پر رحمت ہے کہ اس نے ہر معاملے کا حکم تفصیل سے بیان کیا۔ عمل کرو گے تو تم سعادت پاؤ گے۔ قذف کسی عورت پر یا کسی مرد پر زنا کا جھوٹا الزام لگانا ہوتا ہے، اور حد قذف یعنی اس کی سزا وہ 80 کوڑے ہیں جبکہ الزام لگانے والا آزاد ہو، اور اگر وہ غلام ہو یا کنیز الزام لگائے تو سزا آدھی ہو جائے گی، 80 کے بجائے 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نظام مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ یہ سارا نظام اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ملک میں اسلامی نظام ہو، نظام مصطفیٰ ہو، قوانین اسلام کے مطابق ہوں، پھر ہماری پولیس، ہمارے قاضی، ہمارے حکمران نیک صالح ہوں، انصاف ملتا ہو، ظلم کا بازار ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نصیب فرمائے، پورے عالم اسلام میں نصیب فرمائے۔ سورہ نور کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے اور ہر مسلمان کو ہر قسم کی بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔